الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یکفہ صوم الدہر کلہ وان صام الدہر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان مبارک کا روزہ رکھ کے توڑ دیا تو اگر وہ زندگی بھر روزہ رکھے اس کے کفارے کے طور پر تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ رمضان المبارک کا جو ثواب ہے اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو سرے سے روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رخصت ہے، روزہ توڑ رکھتے ہیں، پھر بعد میں تاخیر کرتے ہیں یا قضا نہیں کرتے یا بھول جاتا ہے ان کو۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو وعید ارشاد فرمائیے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور بغیر کسی شرعی عذر کے، پھر شرعی عذر بیان بھی کر دیا کہ زیادہ تر بیماری پیش آ سکتی ہے، پھر اسی طرح ہے کہ بہت دور دراز کا سفر بھی ہو سکتا ہے جس میں بھوک پیاس شدید ستائے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا خدا نخواستہ جان جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی تمام صورتوں میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے، بیماری کی صورت میں اور بہت تنگ کر دینے والے سفر کی صورت میں۔ اس کے علاوہ معمولی بات پر روزے کو افطار نہیں کرنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ مطلب تھوڑا سا سفر ہے، ہلکی پھلکی بیماری ہے، تو پھر بندہ اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جیسا کہ یہاں پر فرمایا گیا۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جن لوگوں کی بالغ اولاد ہے، اولاد کس کو عزیز نہیں ہے؟ ہر بندے کو عزیز ہے۔ وہ اپنی بالغ اولاد کو، بچیوں کو یا بیٹوں کو وہ روزہ رکھاتے نہیں ہیں، روزہ رکھنے نہیں دیتے۔ الامان والا فیس، ماں باپ اول تو تربیت ان کو غلط مل رہی ہے کہ وہ بڑے ہو کر بھی روزہ کھائیں گے، تو بھائی ان کا ریزن یہ ہوتا ہے، عذر ان کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا حسن خراب ہو جائے گا، ان کی صحت خراب ہو جائے گی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، روزے سے تو نہیں صحت پہ اثر پڑتا، حسن پر بھی نہیں اثر پڑتا، بلکہ صحت بہتر کی بہت اچھی ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے۔ تو یہ کچھ گزارشات کرنی تھی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جو لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ دیتے ہیں تو وہ اس روزے کے اجر و ثواب کو زندگی بھر روزہ رکھ کے نہیں پہنچ سکتے۔ اس حدیث میں یہی بیان کیا گیا۔ تو ہمیں اس حدیث کے تناظر میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جو سرے سے نہیں رکھتے ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، جو رکھ کر کسی وجہ سے شرعی وجہ سے توڑ دیتے ہیں ان کو قضا بھی کرنی چاہیے، اور جو لوگ رکھ کے بغیر کسی وجہ کے توڑ دیتے ہیں خدا نخواستہ، ان کو بھی اس حدیث کے اوپر جو ہے غور کرنا چاہیے کہ کیسی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے رمضان مبارک کا روزہ توڑ دیا رکھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے، تو وہ بس اس روزے کے ثواب کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔